خبروں کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے خبریں سنیے۔ میروائز عمر فاروق کی طرف سے خواجہ غلام مصطفیٰ کی وفات پر اظہار تعزیت۔ تنازع کشمیر کے منصفانہ حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا قیام ممکن نہیں، حریت کانفرنس۔ پنچ میں بھارتی فوجیوں کی تلاشی اور محاصرے کی کارروائیاں۔ امریکہ مسئلہ کشمیر کے حل میں اپنا اہم کردار ادا کرے، قائم مقام صدر آزاد کشمیر۔ مودی حکومت کا مسلم مخالف ایجنڈا، دلی میں مسلمانوں کا نیا امتحان۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی ٹینک تعینات، آپریشن میں توسیع کا اندیا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ غیر قانونی طور بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما اور عوامی مجلس عمل کے سربراہ میروائز عمر فاروق نے تنظیم کے سرکردہ رکن غلام مصطفیٰ درابو کے وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق میروائز نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں مرحوم درابو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایک اہم، انتہائی بااخلاق اور منصار شخصیت تھے۔ انہوں نے سوگوار خاندان کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور مرحوم کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا کی۔ میروائز نے معروف کشمیری صحافی اور زی نیوز کے سابق بیورو چیف نصیر احمد وانی کی وفات پر بھی گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کی صحافتی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ نصیر احمد ایک ایسے پیشہ ور صحافی تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی صحافت کے ساتھ ہر ممکن طور پر انصاف کرنے کی کوشش کی۔ میروائز کی ہدایت پر تنظیم کے ایک اعلیٰ سطح کا وفد رام بن اور قمر آباد بمنا جا کر مرحومین کی اجتماعی فاتح خوانی میں شریک رہا۔ میروائز کا تعزیتی اور ہمدردی پیغام بھی پہنچایا۔ وفد میں حاجی الطاف احمد شاہ، مشتاق احمد صوفی، ایڈوکیٹ یاسر احمد دلال، پیر غلام محمد یوسف بٹ شامل تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ تنازع کشمیر کے منصفانہ حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا قیام ممکن نہیں ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اونتیو گوترس پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں موجودہ سنگین صورتحال کا نوٹس لیں، جہاں بھارتی حکومت کشمیریوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہی ہے اور انہیں جیلوں میں ڈال رہی ہے۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کو انتہائی نازک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی فوجیوں کی طرف سے بلا جواز گرفتاریاں، نظر بندیاں، ہراساں کرنا اور لوگوں کے حقوق سلب کرنا ایک معمول بن چکا ہے۔ حریت رہنما نے کہا ہے کہ علاقائی استحکام جموں کشمیر کے عوام کی امنگوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل پر منحصر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی حکومت حق خودارادیت کے حصول کے لیے کشمیریوں کی جدوجہد کو دبا نہیں سکتی۔ حریت ترجمان نے کنن پوش پورہ اور چک سید پورہ کے علاقوں میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے اجتماعی آبرو ریزی کے دل دہلانے والے واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جنسی تشدد کے ان ہولناک واقعات نے کشمیریوں کے دلوں اور روحوں کو زخمی کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 23 فروری 1991 کو پیش آنے والے کنن پوش پورہ کے سانحے نے وادی کشمیر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ حریت ترجمان نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کو عالمی ادارے کی قراردادوں کے مطابق حل کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے اور بھارت کو کشمیریوں کے حوالے سے اپنے وعدہ پورا نہ کرنے پر جواب دہ ٹھہرائے۔ ضلع پونچھ کے مختلف علاقوں میں بھارتی فوجیوں نے بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں کی ہیں۔ ضلع کے گورسائی، مینڈھر اور بلفیاز کے جنگلات میں تلاشی کی کارروائی کی گئی۔ ان کارروائیوں کے دوران فوجیوں نے متعدد افراد کو تفتیش کے نام پر ہراساں کیا۔ آخری اطلاعات ملنے تک تلاشی کی کارروائیاں جاری تھیں۔ ضلع رامبن میں مہید نیرا کینتھی لنک روڈ پر حادثے میں ایک خاتون کی موت واقع ہو گئی جبکہ 12 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ایک ٹاٹا سومو گاڑی جو چھبا سے رامبن جا رہی تھی، سڑک سے پھسل کر قریبی کھائی میں جا گری۔ حادثے میں ایک خاتون کی موت ہو گئی جبکہ ڈرائیور سمیت 12 مسافر زخمی ہو گئے۔ تمام زخمیوں کو علاج کے لیے ضلع اسپتال رامبن لے جایا گیا ہے۔ ہلاک ہونے والی خاتون کی شناخت 33 سالہ سنکیشا دیوی کے طور پر ہوئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے سوپور علاقے سے تعلق رکھنے والے 36 سالہ شخص جو کام کے لیے دہلی گیا تھا، 16 فروری سے لاپتہ ہے، جس سے اس کے اہل خانہ پریشان ہے۔ مرحوم غلام نبی شاہ کا بیٹا شبیر احمد شاہ نہر پورہ سوپور کا رہائشی ہے جو 31 جنوری 2025 کو دلی کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اہل خانہ میں سے ایک نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ اپنے چھوٹے سے کاروبار کے لیے جوتے اور دیگر سامان خریدنے دلی گیا تھا۔ اس کے اہل خانہ نے، جن میں اس کی بیوی ممتاز، اس کا بھائی اور بزرگ ماں شامل ہیں، آخری بار 16 فروری کی صبح ان سے بات کی تھی۔ ممتاز کے مطابق شبیر نے اسے 16 فروری کی صبح تقریباً
11 بجے اس وقت فون کیا جب وہ بیماری کی وجہ سے اسپتال میں تھیں۔ جب اس نے اس کی واپسی کے بارے میں پوچھا تو اس نے اسے یقین دلایا کہ وہ جلد واپس آ جائے گا اور ضرورت پڑنے پر رقم بھیجنے کی پیشکش کی۔ کچھ ہی دیر بعد کال منقطع ہو گئی۔ شبیر نے دہلی میں سے جو سامان خریدا تھا وہ 18 اور 20 فروری کو سوپور پہنچا، لیکن اہل خانہ کے مطابق وہ خود 16 فروری سے لاپتہ ہے۔ اس کے اہل خانہ کو اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، جس سے اس کی حفاظت کے بارے میں شدید تشویش پیدا ہوئی ہے۔ خدشہ ہے کہ اسے بھارت میں ہندو تباہ کنڈوں نے اغوا کر لیا ہے۔ اہل خانہ نے حکام سے شبیر کو تلاش کرنے اور اس کی محفوظ واپسی کو یقینی بنانے میں مدد کرنے کی اپیل کی ہے۔ دہشنا کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنماؤں انجمن شریشیان کے صدر آغا سید حسن الموسوی نے وادی کشمیر میں شراب و منشیات کے پھیلاؤ پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق آغا سید حسن نے بڈگام میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کے دوران کہا کہ وادی میں شراب کا پھیلاؤ نہ صرف غیر اسلامی ہے بلکہ یہ اخلاقی طور پر غلط ہے۔ انہوں نے بھارتی سیاحوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ یہاں قدرتی مناظر کا نظارہ کرنے کے لیے ضرور آئیں، لیکن ان کا یہاں کھلے عام شراب نوشی کرنا ناقابل قبول ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر سیاحوں کو شراب پینی ہے تو وہ اپنے شہروں میں یہ عمل کریں۔ جموں کشمیر کی فلاح و بہبود اور اس کی تہذیب و ثقافت کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور شراب نوشی جیسی سرگرمیاں نہ صرف مذہبی اصولوں کے خلاف ہیں بلکہ معاشرتی امن و سکون کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ آغا حسن نے سری نگر میں سیاحوں سے مؤدبانہ اپیل کرتے ہوئے کشمیری نوجوانوں کی گرفتاری کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کشمیری نوجوانوں نے سری نگر کے معروف لال چوک میں ایک بورڈ لگایا تھا جس پر سیاحوں سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ عوامی مقامات پر شراب و منشیات کا استعمال نہ کریں۔ یہ ایک اخلاقی اور تہذیبی اپیل تھی تاکہ کشمیری معاشرتی اقدار کا تحفظ کیا جا سکے اور سیاحوں کو کشمیر کی قدرتی خوبصورتی کا مکمل احترام کرنے کی ترغیب دی جا سکے۔ تاہم اس بورڈ کو جموں کشمیر پولیس نے ہٹا دیا اور اس اقدام کے پیچھے کھڑے نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ حسن نے اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں اخلاقی اقدار کی حفاظت کے لیے کشمیریوں کی آواز کو دبانے کی کوششوں کو روکا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمل کشمیر کی ثقافتی شناخت کو نقصان پہنچانے کی ایک کوشش ہے جسے کشمیری عوام ہر صورت میں مسترد کرتے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے قائم مقام صدر